السلام علیکم۔ آج پنجاب میں الیکشن ڈے تھا اور بہت ہی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ تمام دن آرام سے اور بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی بڑے انسیڈنٹ کے گزر گیا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے پاکستان پہ اور پاکستان کے عوام پہ، اور وہ صبر سے کام کرتے ہیں۔ بہت سی پارٹیز تھیں حالانکہ، اور پی ٹی آئی کے کارکن اور بہت لوگ اکٹھے الیکشن میں کھڑے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی اور آرام سے الیکشن ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ کچھ جگہوں پہ ہوا تھوڑا بہت، لیکن جو حکومتی ادارے ڈیوٹی پر تھے انہوں نے ان کو سنبھال لیا، اور نمائندوں نے بھی بڑا صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ان کے باتیں مانتے ہوئے انہوں نے اپنے اس کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور آرام سے کام کو چلنے دیا۔ ووٹنگ ہوتی رہی سارا دن، گاہے بگاہے لوگ آتے رہے اور ووٹ ڈالتے رہے۔ تمام حلقے جہاں جہاں پر لوگ کھڑے تھے انہوں نے بڑے صبر سے الیکشن کو، رزلٹ کو شام کو سنا، اس کو بھی کیا، اور بہت ہی خوشی ہوئی۔ جو لوگ بھی جیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، نون کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، باقی پارٹیاں بھی تھیں جو، ان کو بہت بہت مبارکباد۔ اور سب سے زیادہ مبارک ہماری پاکستانی عوام اور پاکستان کو کہ بغیر کسی مس ہیپ کے ہمارا الیکشن ڈے جو ہے وہ سکون سے گزر گیا۔ اب بات کرتے ہیں عوام کی، اور کوئی بھی گورنمنٹ آئے، پی ٹی آئی آئے، کوئی دوسری جماعت آئے، ان کے لیے کہ مہربانی کر کے آپ سب ذاتی باتوں سے نکل آئے باہر۔ جتنی بھی جماعتیں اکٹھی ہوگی انہوں نے بنائی ہے گورنمنٹ، وہ بھی کام کرے، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو جیتے ہیں یا پی ٹی آئی کے جو منسٹرز وہاں پر موجود ہیں ان کو بھی اتنا جگہ دی جائے تاکہ وہ کام کر سکیں، سکون سے کام کریں، پالیسیز بنائیں، ملک کے بارے میں سوچیں۔ اور اس کے علاوہ اپنے ہار جیت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، کوئی ہار نہیں، کوئی جیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے جب کسی کو کرسی پہ بٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس سے چھین لیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، اس بندے کے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں کہ میں ہر چیز پہ خود قادر و مطلق ہوں، تو ہمیں اس پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جب آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو انشاءاللہ ملک کے اندر بھی ترقی ہوگی، آپ کو بھی اللہ عزتیں بلندیاں دیں گی۔ ہر پارٹی کے لیے میں بات کر رہی ہوں، آپ ایسی پالیسی بنائیں، مل کر کام کریں، اب پاکستان کے لیے سوچیں، اس کے لیے ایسی پالیسیز بنائیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ان قرضوں کے بوجھ سے نجات حاصل کر سکے۔ ہمارے جو عوام ہیں جن کے لیے کھانا پینا خریدنا مشکل ہو گیا ہے، ہمارے پر بہت بوجھ ہے عوام پر، خاص طور پر کھانے پینے کی چیزیں، خوراک کی چیزیں جو روزانہ کے بنیاد پر وہ چاہیے ہوتی ہیں ضروری کچن چلانے کے لیے، ان کو ایک تو ان کی اوپر جو ہوتی ہے نظر رکھی جائے ان کے ریٹ پہ۔ اس طرح کی پالیسیز پہلے بھی ہیں، لیکن بس کام لینا آپ منسٹرز لوگوں کا کام ہے، مل کے کام کریں۔ اس کے لیے اتنی قیمت ہو جو کہ پہنچ میں ہو، خوراک جو ہے وہ لوگ خرید سکے آرام سے۔ ان کے اوپر پہلے بہت بوجھ ہیں، بہت ڈپریشن میں چلی گئی عوام، غریب عوام کے جی ہم کچن کا کیسے، اب کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے۔ پیٹرول تو عالمی منڈیوں سے اس طرح آ رہا ہے، اس کا بوجھ بڑا تو سارے ملک میں ہر طرح کی مہنگائی ہوگی۔ کچھ مہنگائی ہوتی ہے، کچھ ہم لوگ مسلمان ہیں خود کر لیتے ہیں، ہمارے دکاندار۔ تو جو یورپ میں لا اینڈ آرڈر اپنائے ہوئے ہیں وہ اسلامی طریقے ہمارے انہوں نے چوری کر لیے اور ہم نے چھوڑ دیے۔ آپ سب لوگ باہر کی دنیا سے زیادہ واقف ہیں، بہت بڑے بڑے اکنامکس پڑھے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے پالیسیز وہ بنائی ہیں جو ہماری حدیث تھی کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دی جائے۔ وہاں پر کیا ہے، گھنٹوں کے حساب سے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، 2 گھنٹے کام کیا، 1 گھنٹہ کام کیا، 4 گھنٹے کام کیا، وہ اپنی فیسیں وہاں سے نکال لیتے ہیں، ان کو اسی گھنٹوں کے حساب سے جو بھی سیلری فکس ہے وہ مل جاتی ہے۔ آپ نے سیلری فکس کی ہے، لیکن ہمارے ہاں مالک جو ہوتے ہیں وہ سیلری لکھواتے تو ہیں کہ ہم اتنی دے رہے ہیں گورنمنٹ کے مطابق، لیکن مزدوروں کو وہ دیتے نہیں ہیں۔ یہ سب تب تک نہیں ہوگا جب تک حکومت ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھے گی۔
آپ ایسی پالیسی بنائیں سب سے پہلے اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے بعد عوام کے لیے جو وہ کچن کی چلانے کی یا کھانے پینے کی چیزیں یا خوراک اپنے لیے خرید سکے، بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے ان کو کم قیمتیں لگائیں تاکہ وہ زندہ رہ سکیں۔ اس کے بعد باقی مسائل تو بعد میں آتے ہیں، جیسے بجلی کا مسئلہ ہے، ابھی برسات میں پانی روکنے کا مسئلہ ہے، اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جس کو ملک میں بہت خراب حالات ہو گئے ہیں، لیکن پہلے عوام کے لیے پالیسی بنائیں جس سے وہ اپنے آپ کو زندہ رہنے کے لیے اپنی خوراک خرید سکیں۔ دوسری بات کہ اس طرح کی پالیسی دے دیں جو بھی بچے ہم بھکاری بننے سے بچ جائیں۔ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ یہ نہ کہے کہ ادھر میں اپلائی کروں مجھے مدد دی جائے، ادھر سے میں اسکالرشپ لے لوں، ادھر سے میں ریاست سے مانگوں، امیر لوگ جو ہیں ہماری ہیلپ کرے۔ ایسا کچھ نہ ہو، ہر بندہ، ہر بچہ، ہر لڑکی، ہر جو بھی کام کرنے کے قابل ہے وہ کام کر سکے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کام کر سکے، اور گھنٹوں کے حساب سے اسے اتنی ہی اجرت دے کے فارغ اسی وقت کر دیا جائے، تاکہ وہ 8 دن کی اگر اس کو ملے گا گھنٹوں کے حساب سے تو 8 دن کے اندر وہ اپنے خوراک کے لیے چیزیں خرید سکے گا اور کسی سے مانگے گا نہیں۔ بیکاری پن ہمارا ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے ختم ہو جائے۔ اس کے بعد جو بچے ہیں وہ فیسوں کے لیے لوگوں پہ نہ نظر دیکھیں، گورنمنٹ کتنی مدد کرے۔ آپ کہتے ہیں جی اسٹوڈنٹ کے لیے ہم نے فیسیں کم کر دیں، یہ چھوٹی، آپ ان کو ایسی جگہیں دیں، ایسی اسکل سکھا دیں، ایسی پالیسی بنا دیں کہ وہ خود کام کرے، اپنی فیسیں نکالیں، جیسے یورپ میں ہے، جیسے باہر UK میں ہے، جیسے آپ سب زیادہ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو مرد، عورتیں، بچے، بچیاں کام کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اوپنلی وہ آپ جہاں بھی جائیں اپنا کوئی ایک آدھا ان کی ضمانت، اپنی یہ نہیں کہ جی بڑے بندے کی ضمانت آئے گی تو جاب پہ رکھیں گے۔ کوئی چھوٹا سا ہوٹل ہے اس پہ وہ ویٹر لگنا چاہتا ہے، ان کے پاس جائے، اگر ویکینسی ہے، یہ میرا شناختی کارڈ ہے، مجھے یہاں پر ملازم رکھیں۔ اس دن وہ رکھا، ایک دن پورا اس نے کام کیا، ایک دن کی جو اس کے پیسے فکس ہیں اس کو دے دیے جائیں۔ اگر 8 دن کام کیا، 8 دن کے جو پیسے ہیں اس کو دے دیے جائیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ مجبوری میں بعض لوگ، کلاسیں چل رہی ہیں، اسٹوڈنٹ نے کام چھوڑ دیا، پچھلے 15 دن کے جی پیسے کوئی نہیں ہے، کیونکہ مہینے کے بعد آئے گی سیلری تو وہ دیں گے اور اس پہ وہ خریداری کریں گے، اپنے گھر کو چلائیں گے یا فیسیں دیں گے۔ تو برائے مہربانی مل جل کر سب لوگ کام کریں، پالیسی بنائیں، ملک کو آگے بڑھائیں اور عوام کے لیے مددگار ثابت ہوں، اور ایک دوسرے کے رزلٹ کو کھلے دل سے مانیں۔ یہ نہیں کہ جو پاکستان کا اپنا ہمارا پیسہ، ہمارا ٹائم الیکشن میں نظر ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی یہ رزلٹ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، دھاندلی ہو گئی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کھلے دل سے اس کو مانیں، ہر ایک کو اپنی اپنی سیٹ پہ کام کرنے کے لیے آزادی دیں، وہ کام کریں، مل جل کر پالیسیاں بنائیں، پاکستان کو نجات دلائیں ان قرضوں سے، اس مہنگائی سے لڑنے کے لیے عوام آپ کے ساتھ ہیں، جو بھی پارٹی ہو۔ سب سے بعد میں آخر میں یہ کہوں گی کہ جتنے بھی لوگ جیتے ہیں، جس پارٹی سے جیتے ہیں، سب کو مبارکباد۔ PTI کے زیادہ سیٹس ہیں ان کو بھی مبارکباد، اور سب لوگ مل کر امید ہے کام کریں گے، ایک دوسرے کو کھلے دل سے قبول کریں گے، ذاتیات کو چھوڑ دیں گے اور اپنے ملک کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اگر میں نے کچھ غلط بات کی ہو تو معافی چاہتی ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اینڈ شیئر کیجئے۔ شکریہ۔